اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اے بھٹو۔ ناظرین، میرا نام راؤ محمد طاہر ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کا اس وقت جنرل سیکرٹری ہوں۔ مجھے 2 سال پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کو منظم کروں۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف کرا دوں، میں ایک پیدائشی جیالہ ہوں اور میں نے بہت پہلے بچپن میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو، چونکہ میرا گھرانہ، میرے چچا پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے زمانے سے بانی کارکن ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی جب 67 میں بنی، تو پورا میرا گھرانہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور اب میرے بچے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک 50 سال کا قصہ ہے، یہ نصف صدی کی بات ہے، کوئی برس 2 برس کی تو بات نہیں۔ تو یہ تیسری جنریشن ہے اور بھٹو فیملی کی بھی تیسری جنریشن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی ہے اور وہ چیئرمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نسل در نسل سلسلہ ہے۔ تو آج مجھے دعوت دی ہے کہ میں کارکنوں سے مخاطب ہوں آل اوور دا ورلڈ، پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہے جو پیپلز پارٹی کے کارکن جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ مجھ سے بات کریں، میں ان سے بات کروں۔ تو یہ ایک ڈائلاگ ہے اور یہ کارکنوں سے رابطہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ میڈیا سیل کا میں شکر گزار ہوں، جن کی جو انچارج ہیں وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں۔ اس کے علاوہ سیکرٹری اطلاعات ساؤتھ پنجاب نوابزادہ افتخار احمد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ وسیم عباس قرائی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا اور میرے ساتھ تعاون کیا اور کوآپریٹ کیا سارا اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس سٹیج تک لانے کے لیے، سارا جو بیک گراؤنڈ ورک ہے تاکہ میں کارکنوں سے بات کر سکوں اور کارکن مجھ سے بات کر سکے۔ میں بھی ایک کارکن ہوں، ہم بھائی ہیں اور ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ تو جیسے ایک خاندان کے دوست اور بھائی آپس میں بات کرتے ہیں، یہ اسی قسم کا ایک ڈائلاگ ہے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم صاحب ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ رمضان زیب صاحب کرد بلوچستان سے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ ملک شاہ محمد چنڈ صاحب ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ یونس شاکر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ سجاد دانش کا شکر گزار ہوں۔ رانا منظور صاحب، عطر ملک صاحب اور بی این نیوز کے اینکر پرسن اعتزاز جعفری صاحب، ان کا میں تہ دل سے پرسنلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سارے سلسلے میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی میرے لیے اور انہوں نے جو ایک بی این این نیوز پہ وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک قابل ستائش کام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ جو یہ اپنی محبت سے اور اپنے شوق سے یہ کام کر رہے ہیں، کوئی پیڈ ملازم نہیں ہے کسی کے، تو یہ ایک بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی محبت ہے۔ سب والنٹیئر بیس پہ کام کرتے ہیں، ہم سب لوگ کام کرتے ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کا، تمام قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ کارکن کو یہ موقع دیا کہ میں دوسرے کارکنوں سے بات کروں۔ اگین میں دوبارہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جی اے بھٹو، جی اے بے نظیر، جی اے بلاول۔ ناظرین، میں آج جو کارکنوں سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں بات کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 1967 میں رکھی گئی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت ایوب خان کا ماشاء اللہ ملک میں موجود تھا، کوئی تعلیمی کوئی اسٹوڈنٹ یونین نہیں تھی، کوئی جو ہے 22 خاندانوں کا ملک پہ قبضہ تھا اور جو بدترین جس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام اس وقت پاکستان پہ مسلط تھا۔ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ملک میں صوبہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں دوریاں بڑھ چکی تھی اور اس کے علاوہ جو ایک وہ ہو رہا تھا، اس میں جو ایک ڈفرنس پیدا ہو رہا تھا غریب اور امیر میں۔ یہ پیپلز پارٹی کی بنیاد ایک طبقاتی جد و جہد کے لیے پیدا ہوئی تھی، کوئی یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ تو آپ کو جیسے تمام کارکنوں کو، دوستوں کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو یہ ایک آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع دن سے جب سے دنیا بنی ہے ہیو اور ہیو ناٹس کی جنگ چلتی ہے۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ مسلط ہے، اس پہ تمام وسائل پہ، جو ملکی وسائل ہیں، جو قدرتی وسائل ہیں، تیل ہے، ریل اسٹیٹ ہے، زمینیں ہیں، کوئلہ ہے، جو ملک سے جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جنگلات ہے، پانی ہے، دریا ہیں،
تو ان سب چیزوں پہ ایک سرمایہ دار طبقہ قابض ہے اور وہ اپنی دولت کو دن اور رات بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ غریب عوام کو، جو کہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اور ایک مذہب سے بالاتر ہو کے اگر ہم بات کریں تمام مذاہب میں، کوئی مذہب دنیا کا آپ اٹھا لیں، کرسچینٹی اٹھا لیں، ہندوازم اٹھا لیں یا کوئی اور مذہب نکالیں، کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ آپ غریب کا حق ماریں اور امیر جو ہے نا وہ اپنی دولت سمیٹے، خزانے بھرے اور وہ دنیا سے جائے تو وہ سارے خزانے ادھر ہی رہ جائیں، لیکن وہ کسی کام کے نہ ہے۔ ہر مذہب نے یہ ایک تعلیم دی ہے، اسلام نے اسپیشلی تعلیم دی ہے، کرسچینٹی نے دی ہے کہ آپ اپنا جو ویلتھ ہے اس کو کنسنٹریشن نہ کریں، اور تمام لوگوں میں جو ملکی وسائل ہیں اس کے تمام حقدار ہیں۔ تو تمام جو بالادست طبقات سے اس کا جو ایک وہاں پہ شکنجہ تھا اس کو توڑنے کے لیے، غریب عوام کو آواز دینے کے لیے، غریب عوام کو حقوق دینے کے لیے، ان کو روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ایک کسی بھی ریاست کی بنیادی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر شہری کو وہ بلا تفریق، مذہب، فرقہ، صوبائیت، لسانی بنیاد پہ تمام شہری ایک ریاست کی نظر میں برابر ہوتے ہیں، وہ امیر ہو، غریب ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو ان کو آپ نے ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ ان کو روٹی، کپڑا اور مکان، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں، صحت ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کی تعلیم ہے، یہ 5 چیزیں ہر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے 67 سے لے کے اور آج تک 53 ایئرز ہو گئے ہیں، ہم اسی سٹرگل میں ہیں۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے جد و جہد کر رہی ہے کہ غریب عوام کو روٹی، 2 وقت کی روٹی ملے، ان کو روزگار ملے، ان کو کوئی چھت رہنے کے لیے ملے۔ آپ دیکھیں کہ جو کنسٹرکشن ورکر ہے، جو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، جو محلات کھڑے کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ جو بینک میں ملازم کام کرتے ہیں ان کو بینک لون نہیں دیتا کہ وہ اپنی چھت بنا لیں۔ جو فوڈ پہ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کے پاس 2 وقت کے لیے بڑی بڑی فوڈ کمپنیز میں، نیسلے میں اور بڑی بڑی لیور بردرز اور جو یونی لیور کہتے ہیں ہم، اور جو بڑے بڑے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، جو کپڑے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، ان غریبوں کے پاس 2 وقت کا کپڑا نہیں ہوتا، تن پہ ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس 2 جوڑوں کے کپڑے نہیں ہوتے۔ جو فوڈ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی۔ جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں ورکر، ان کے پاس رہنے کو، سر چھپانے کو، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے جو ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ جو تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہیں، ٹیچرز ہیں، جو پرائیویٹ بڑے بڑے اسکولوں میں کام کرتے ہیں، بیکن ہاؤس میں، سٹی اسکول میں، اور جتنے بڑے بڑے پرائیویٹ ادارے کام کرتے ہیں یا یونیورسٹیز میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں، جو وہاں کا کلیریکل سٹاف ہے، جو ایڈمن سٹاف ہے، جو وہاں پہ جو چوکیدار کھڑا ہے، جو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، ان کے بچوں کو تو وہ تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے بچے اس تعلیم سے محروم ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد تھا اور آج بھی یہی مقصد ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے، سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا ڈیلیور کیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ جو جاگیردار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، ان کے جب آپ مفاد کے خلاف بات کریں گے، جو آپ ان سے کچھ لینے کی بات کریں گے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کی بات کریں گے، تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ جب آپ کسی پہ سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، میں کیوں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ پڑھتا ہے، میرا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ آپ نے اتنی مہنگی گاڑی ہے، مجھے کیا گورنمنٹ صرف گاڑی مجھے نہیں چاہیے، کیا مجھے ایک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں مہیا کر سکتی جس بس میں بیٹھ کے میں جا سکوں؟ کیا مجھے کپڑے نہیں مل سکتے پہننے کے لیے؟ میں روز لوگوں کے لیے کپڑے بناتا ہوں، سیتا ہوں، اور بڑے بڑے لاکھوں کے اور اس کے مہنگے مہنگے کپڑے وہاں پہ پہننے کے لیے ملتے ہیں لوگوں کو۔ میرے بچے کیوں نہیں پہن سکتے؟ میرے بچے عید آتی ہے یا کرسمس آتی ہے، ہولی آتی ہے یا دیوالی آتی ہے، اس پہ وہ لوگوں کو تو غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن میرا بچہ ایک اپنے لیے غبارہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو یہ ایک لامحالہ اور ایک قدرتی امر ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کو ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ایک جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، یہ ایک طبقاتی جنگ ہے، یہ امیر اور غریب کی جنگ ہے۔ یہ آپ نے ہی لڑنی ہے۔
آپ توقع رکھیں کہ آپ کو کوئی سپیس دے دے گا اور آپ یہ سمجھیں کہ کوئی امیر آدمی اور جاگیردار اور وڈیرا اور سرمایہ دار فیکٹری کا مالک آپ کو حقوق دے دے گا، نہیں دے گا، آپ کو لڑنا پڑے گا اور آپ لڑ رہے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مارشل اللہ دور میں اور مارشل اللہ کے بعد، آپ بہت ساری ابھی ینگ جنریشن پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہے، ان کو شاید اتنا علم نہ ہو، لیکن میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں بہت باشعور، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے، اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں پچھلے 35 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ ہوں۔ 10 سال کی عمر سے میں نے ایک سیاست شروع کی تھی۔ میں اس وقت 9 گریڈ کا تھا جب میری بی بی شہید سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے آٹوگراف لیا تھا، تو یہ اس وقت 87 کی اور 86 کی بات ہے، یہ 30 اپریل 86 کو میری بی بی شہید سے پہلی ملاقات ہوئی، اور یہ اس وقت سے یہ سفر جاری ہے۔ تو ہمیں کارکنوں کو ہی متحد ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کی آواز بننی پڑے گی، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے کارکن بہت باشعور ہیں، میرے باقی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، باقی پارٹی کے لوگوں سے، ان کو کوئی نہ عقل ہے، نہ ان کو کوئی شعور ہے، نہ ان کو کچھ یہ پتا ہے کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جب بھی 2014 سے ہی ہوئی تھی، ہر چیز پہ کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، ان کا ایک یہ بڑا مشہور ڈائلاگ ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھٹو شہید کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اس کے علاوہ ہمارے درجنوں کارکنوں کو پھانسی دی گئی، ان کو کوڑے مارے گئے، ہزاروں لوگوں نے شاہی قلعہ کے تشدد برداشت کیا، جلا وطنیاں برداشت کی، لیکن وہ عامر کے سامنے جھکا نہیں۔ اور آج پاکستان میں یہ تھوڑی بہت جو 5-10% یا 20% میں اگر یہ میں کہوں کہ جو جمہوریت قائم ہے، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ ورنہ تو یہاں پہ جو ڈکٹیٹر آتا تھا وہ تو ایک خواب لے کے آتا تھا کہ جی میں تا حیات بنوں گا، میں تو کرنل قذافی بن جاؤں گا لیبیا کا، یا صدام حسین بن جاؤں گا، یا میں ادھر مصر میں جیسے رہے ہیں وہ، ان کے جو 40 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ابھی پھر ان کے ماشاء اللہ آ گیا، تو وہ تو ایک خواب لے کے آئے تھے جنریشنز کا کہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، انہوں نے آواز بلند کی۔ پاکستان ایک، میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے بینگ اے ڈیموکریٹ، بینگ اے سوشل ڈیموکریٹ پرسن، ایز اے ناٹ اونلی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، لیکن ایک آزاد کے، مجھے میری ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ مجھ پہ میں خود حکومت کروں یا میں اپنا نمائندہ حکومت کروں۔ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں ملک میں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ کس قسم کی حکومت ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جد و جہد ہے۔ ہم کسی نہ مارشل اللہ کو مانتے ہیں، نہ ہم مارشل اللہ نما سولین حکومت کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی سلیکٹر کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی سلیکٹڈ کو مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کی جد و جہد ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کارکنوں کی، اور اس کی عوام کو سمجھنے کی بات ہے۔ کارکن تو ہمارے ماشاءاللہ بہت باشعور ہیں اور سمجھتے ہیں یہ آپ کی حقوق کی بات ہے۔ کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عوام جاہل ہے، اور 22 کروڑ عوام کو آپ جنبش قلم کیسے کہہ سکتے ہیں، یا ایک آپ لفظ بول کے منہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام تو جاہل ہیں؟ نہیں، پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے، بہت نچور ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے اجتماعی دانش کے۔ کیا پاکستان، میں کہتا ہوں کہ 47 میں جب بنا تو کیا وہ کسی مارشل اللہ کا نتیجہ تھا یا ووٹ کی طاقت سے بنا تھا؟ جب 47 میں، اگر پاکستان 1947 میں 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت اگر وہ پاکستان کے عوام ایک ووٹ کے ذریعے ملک بنا سکتے ہیں تو کیا ووٹ کے ذریعے بنا نہیں سکتے؟ یہ آپ کے حقوق ہیں، آپ کا حق چھینا جا رہا ہے، یہ کارکنوں کا حق چھینا جا رہا ہے، کارکنوں نے آگے نکلنا ہے۔ اور میں اس کے بعد تھوڑی سی بات فیوچر کی کروں گا۔ ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو ہماری پارٹی کی اساس ہیں، ان کے نظریات، ان کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بی بی شہید نے قربانی دی ہے عوام کے لیے، ان کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ لیکن میری یہ پارٹی کے کارکنوں سے، میری پارٹی کی قیادت سے یہ گزارش ہے، مدبانہ عرض ہے میری، کہ آپ فیوچر کا سوچیں، ماضی سے سبق سیکھیں، ماضی سے آپ ان کو مشعل راہ بنائیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں جیسے ایک
ٹارچ پکڑی جاتی ہے، ٹارچ کا دستہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سوچ آپ کے لیے ایک وہ جو ٹارچ کا جو دستہ ہوتا ہے جس میں سیل ڈل کے پیچھے سے پکڑنے کا ہینڈل ہے وہ آپ کے لیے بنے، اور روشنی آپ کی بلاول بھٹو زرداری کی جو لائٹ آپ کے سامنے وہ سامنے دیکھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے 20 سال کا اور 10 سال کا روڈ میپ بنانا چاہیے کہ ہم پاکستان کو 10 سال میں کہاں لے کے جائیں گے، کہاں پہ ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو سے میری اور تمام پیپلز پارٹی کے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، جیسے کہ ہمارے سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، باقی عہدیدار ہیں، پنجاب کی قیادت ہے، سندھ کی قیادت ہے، مرکزی قیادت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کے ساتھ براہ راست آپ رابطہ رکھیں۔ ہر مہینے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک مرکزی لیڈر ہے ہمارا، وہ جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیس بک پہ اور جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں اور جو عہدیداران ہیں زوم پہ، آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور اتنا بڑا آ گیا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک پرسنلی جا کے اور ایک شہر میں جا کے خطاب کریں گے، اور اتنا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے سینئر قیادت سے کہ چیئرمین صاحب اور دوسری قیادت ہر مہینے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں، ان کے سوالات کا جواب دیں اور ہمیں انلائٹن کریں جو کرنٹ ایشوز ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، انہوں نے بہت سارے فیس بک کے پیج بنائے ہوئے ہیں، فیس بک کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس پہ ٹویٹر پہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے طور پہ اور ایک ان آرگنائز طریقے سے کام کریں۔ تو ہمیں اس کو پارٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے، اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور عام پبلک کے ساتھ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنی باتیں نہیں بتائیں گے، اگر ہم کنونس نہیں کر سکتے لوگوں کو کہ کیونکہ بہت ساری جنریشن ہے، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ابھی جو نوجوان نسل آ رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ پڑھنے لکھنے کی طرف ان کا توجہ زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ اور اسی پہ بات کر کے وہ چھوٹی سی بات 1 منٹ کا کلپ تک ہی ان کا نالج محدود ہے۔ تو ہمیں ایک کانسٹنٹ اور مستقل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور کارکنوں کی تربیت کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی بہت بڑا جو ایشو چل رہا تھا اسمبلی میں کہ انہوں نے فیٹف کے بارے میں بل اپروو کرایا، تو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا حکومت نے اور پی ٹی آئی نے کہ اپوزیشن تو این آر او مانگ رہی ہے اور ملک کے فائدے کی بات نہیں سوچ رہی، اور ہم نے تو یہ قانون پاس کرنا ہے ورنہ گرے لسٹ میں پاکستان ہے تو بلیک لسٹ میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ میرا گلہ ہے اور بدقسمتی سے ہماری پارٹی اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو اور عوام کو یہ نہیں بتا سکی کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے اور وہ کیا نکتے ہیں جن کی بیس پہ ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے تاکہ جب ہم عوام سے پوچھیں اور جب کارکنوں کہ یہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جیسے ابھی اس میں ہم بات کرتے ہیں کرونا میں کہ ہاسپٹل کے لوگ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو فرنٹ لائن جن کی پبلک ڈیلنگ ہے، وہ لوگ ان کے فرنٹ لائن ورکر ہیں، سب سے زیادہ ان کو وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ان سے ان کو پرابلم آتی ہے۔ اسی طرح ورکرز ڈیلی بیٹھتے ہیں، ہم شام کو چائے پہ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، ہم پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو این آر او مانگ رہے تھے اور ملک کا مفاد کا نہیں سوچا، تو اب کیا جواب دیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ کیا کیا انہوں نے نکتے شامل کیے تھے اپوزیشن کے خلاف اور جو ہے نا سیاسی بلیک میلنگ کے لیے حکومت نے، ہم تاکہ بتا سکیں کہ بھائی یہ وجہ ہے کہ 1 2 3 4 5 یہ 5 نکتے انہوں نے ایسے شامل کیے تھے جس کی وجہ سے ہم مخالفت کر رہے تھے، لیکن یہ بدقسمتی سے کارکنوں تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ 80% طور پہ کارکن ایک اپنے دل سے اور اپنے پارٹی کی قیادت پہ اعتماد کی بیس پہ ہم کسی بھی چیز کو یس یا نو بول دیتے ہیں کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں پراپر نالج نہیں ہوتا، یہ ہونا چاہیے۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانکس کا اس وقت دور ہے، اور ہم اگلے 10 سال کی بات کر رہے ہیں کہ ایک سینٹرل سیکریٹریٹ جیسے پیپلز سیکریٹریٹ، یہ ابھی سینٹرل مرکزی سیکریٹریٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تمام کارکنوں کی جو ممبرشپ لے، ان کا ای میل ایڈریس جو لوگ ای میل پہ آج کل موسٹلی لوگ کر رہے ہیں ان کی، اور ہر ایشو پہ
جو ہے جتنے عہدیدار ہیں اوورسیز میں، کنٹری لیول پہ، صوبائی لیول پہ، سٹی لیول پہ، اور اسی طرح پاکستان میں صوبائی، ضلعی، تحصیل اور وارڈ اور محلے لیول تک جتنے لوگ ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس کریٹ کیا جائے، اور ان کو ہر ہفتے ہر ایشو پہ ایک ای میل بھیجی جائے، اور اس میں اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ ہو، جس سے ان کو ملے کہ کیا چیزیں ایشو ہیں اس وقت اسمبلی میں، کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ہماری جو اچھی ڈیبیٹ ہیں، ہمارے جو 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 جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ ہے، ہمارے جو فاروق اوان صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، جو سینئر لیڈر ہیں ہمارے، ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں کسی بھی ایشو پہ، بجٹ پہ ہے، ہم نے ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کسی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس وہ پوری کی پوری سپیچز آنے چاہیے، اور ہمیں پتہ چلنے چاہیے تاکہ ہم عوام کو بتائیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن اسمبلی میں بیٹھ کے صرف شور و گل نہیں کرتی، وہاں پہ شور نہیں مچاتی، ہم آپ کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جب کسانوں کی بات آتی ہے، جب وہاں پہ مزدور کی بات ہوتی ہے، جب یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارا کیا موقف تھا۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ ہے، اب ہماری 10-12 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، جب بیٹھتے ہیں لوگ، وہ جی تھر میں آپ نے کیا کر دیا، یہ ایک سب سے بڑا سوال آتا ہے۔ لوگوں کو، ہم ہمارے کارکنوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، ہم لوگ خود اپنا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے کارکن، اور سیکھتے ہیں ہماری طرف سے، پارٹی کی طرف سے ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ سندھ میں تھر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا ہے، کتنے ہم نے NICVD ہاسپٹل بنا دیے ہیں جو ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں، کیا ہم نے ایک وہاں پہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کا بہت بڑا ادارہ قائم کر دیا ہے، ہم نے وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی ہیں، ہم نے وہاں پہ اسکول بنائے ہیں، ہم نے روڈ بنائے ہیں۔ کیا ہماری قیادت کو چاہیے کہ یہ کارکنوں کو ڈائریکٹ بتائے، اور ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ان کی ایجوکیشن کرے، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے نا کہ ہم تاکہ بات کر سکیں فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ۔ ایسے نہیں 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 ہمیں کہا او جی پیپلز پارٹی سندھ میں بڑی بیکار، ہم کہا نہیں نہیں بہت اچھی ہے جی، بہت اچھی ہے، بغیر کسی فیکٹس اینڈ فگر کے۔ ہمیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ایک دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دوسرا، ایک سب سے بڑی بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کو، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو جلسہ اور جلوس شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے گلگت بلتستان میں ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھی کمپین کرتی ہیں۔ میں ریئلی امپریس ہوا ہوں ذاتی طور پہ، ایک ایسے پارٹی کے طور پہ، کارکن کے طور پہ نہیں، لیکن میں ایک آزاد ایک سیاسی ورکر کے طور پہ، کہ جتنی اچھی بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں، وہ ایک ایک گلی گلی، محلے، شہر اور ایک ایک حلقے میں وہ جا رہے ہیں۔ تو رابطہ عوام مہم ہمیں ضرورت ہے۔ بڑے جلسوں میں ورکروں کی، جو عہدیداروں کی، وہ لگ جاتی ہے ڈیوٹی کہ آپ اتنی بس لائیں اور اتنی بس لائیں، وہ لے کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ آتے ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ڈے اینڈ نائٹ، ہمیں شہر کے لیول پہ، تحصیل کے لیول پہ، محلے کے لیول پہ ہمیں اپنی آرگنائزیشنز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو بہت سارے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے جو فیس بک پہ تو جتنے ایشو ہیں، اگر فار ایگزامپل میں مثال کے طور پہ اگر کوئی سینیٹری ورکرز کا ایشو ہے کسی شہر میں، اگر ان کے مطالبات نہیں ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ضلعی قیادت اور تحصیل اور سٹی کی قیادت ہے، ان کو ان کے مظاہروں میں اور ان کی مطالبات کی حمایت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مزدوروں کا مسئلہ ہے کسی فیکٹری کے ساتھ، وہاں پہ کسی کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا ہے بغیر اس کے، تو ان کو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی میونسپلٹی والے اور بیوروکریسی وہاں پہ ان کو تنگ کر رہی ہے، ریڑی والوں کو تنگ کر رہی ہے، تو ان کی جو ریڑی بان آرگنائزیشن ہے، یا کوئی رکشا ڈرائیور ایسوسی ایشن ہے، یا تجارت جو انجمن تاجران ہے، ان کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو وہاں کی ٹریڈ یونینز ہیں، جو وہاں کی لیبر یونین ہے، ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے مطالبات کی حمایت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا حلقہ اثر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے باہر بنے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، پارٹی کو کارکن چلاتے ہیں، پارٹی کو کارکن جتاتے نہیں ہیں، جتاتی عوام ہیں۔ آپ کو ایک MNA کو پنجاب میں جیتنے کے لیے 1,10,000 یا 1,20,000 سے ووٹ زیادہ اگر کوئی لیتا ہے، تو وہ پنجاب میں MNA بنتا ہے۔ چونکہ پنجاب کے حلقے بڑے ہیں اور زیادہ پاپولیشن ہے، اس لیے میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، باقی صوبوں میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے، 80-90 ہزار سے۔ تو ایک حلقے میں MNA کے یہ پاسبل نہیں ہے کہ 1,10,000 پارٹی کے کارکن موجود ہوں جو ووٹ ڈالیں، وہ عوام نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔
کارکن ان عوام کو لے کے آ سکتی ہے. آپ ہمارے ورکر ہیں, آپ والنٹیئر ہیں, آپ ہمارا میسج پہنچاتے ہیں کارکن عوام کو. لیکن عوام کو, اگر آپ عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوگی, تو جب ٹیچرز یونین جب وہ ہڑتال پہ جاتی ہے اور ان کے مطالبات نہیں ہوتے, اور جب ان کی سیلریاں نہیں بڑھتے ہیں یا ان کو کنفرم نہیں کیا جاتا, تو اس وقت ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جس لیول کی بھی قیادت ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے اور ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو جب الیکشن آئے تو ان کو پتا چلے, جو ٹیچرز کو پتا چلے کہ ہاں یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا. ینگ ڈاکٹر جب ہڑتال پہ جاتے ہیں, وہ ان کے مطالبات نہیں مان جاتے, اس وقت ہمیں ان کا ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب ریڑھی والوں کو پتا چلے گا, جب خاکروبوں کو پتا چلے گا, جب مزدوروں کو پتا چلے گا, جب کسانوں کو پتا چلے گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے ہمارے حقوق کی خاطر کھڑی ہوئی تھی, تو وہ ہمیں ووٹ کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیبر بیورو میں, پیپلز لیبر بیورو میں آئیں, ان کی اپنی آرگنائزیشن ہو. لیکن ہم خیال جو لبرل ڈیموکریٹک فورسز ہیں, ہمیں ان کے ساتھ, جو بائیں بازو کی پارٹیاں ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں, وکلا کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے گا. جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹی کے طور پہ اور کارکنوں کے طور پر ایکٹیو رہے گی, لیکن ووٹ لینے کے لیے آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ بہت سارے اینکرز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا چینل چلتا ہے اور اس میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ وہ ان کو نہیں دیکھتے. لیکن اسی طریقے سے ہمارے جو لبرل پروگریسو جو لوگ ہیں, جو عوامی حقوق کی خاطر کام کر رہے ہیں, ان کو ہمیں, ورکروں کو, ان نوجوانوں کو, ان طلباء کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے چینلز کو اور ان کو سبسکرائب کریں, آپ ان کو پروموٹ کریں, تاکہ ایک جمہوری آواز بلند ہو جو ایک عوام کے حقوق کی خاطر بلند ہو. ظاہری بات ہے, اگر ایک چھوٹی کوئی آرگنائزیشن ہے اور وہ جمہوریت کی بات کر رہی ہے, تو وہ پورے ملک میں اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان کے خیالات ملتے ہیں, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا تو بندہ نہیں کھڑا کر سکتے الیکشن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور وہ نہیں جیت سکتے. ان کے پاس جو بہترین چوائس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں, یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, طلباء کے ساتھ کھڑی ہو, غریب طبقے کے ساتھ کھڑی ہو, ان کی آواز بلند کریں. تو دیکھیں, جمہوریت کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ ایم سی بی کے چیئرمین میاں منشا اور ایک جھونپڑی والے کسی اللہ دیتا کا ووٹ برابر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جس کی دولت ہے, یا کوئی جہانگیر ترین بھی جب ووٹ ڈالنے جائے گا, جب علیم خان بھی ووٹ ڈالنے جائے گا, جب زلفی بخاری بھی ووٹ ڈالنا جائے گا, اور ایک محمد دین جب ووٹ ڈالنے جائے گا, اور اللہ ڈینو جب ووٹ ڈالنا جائے گا, اس کا ووٹ بھی بیلٹ باکس میں ایک ہی کاؤنٹ ہوگا اور آپ کا ووٹ بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. تو آپ اکثریت میں ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک اقلیت, چھوٹا طبقہ آپ کو غلام بنا کے رکھے, اور آپ کو نکلنا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری کا, آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں, اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اپنے آپ کو منظم کریں, اور میں لیڈرشپ سے میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈائریکٹ ڈائیلاگ کارکنوں کے ساتھ کریں, اور ایک یہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. اور تمام لیڈرز اپنے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی شان تھی اور ایک بڑا بیک بون تھا, تھنک ٹینک جو ہے, جیسے نصیر اللہ بابر, جو فرحت اللہ بابر صاحب ہیں, نیر بخاری صاحب ہیں, تاج حیدر صاحب ہیں, ان کا ایک تھنک ٹینک بنائیں, اور وہ ایک کارکنوں کو کسی بھی ٹاپک پہ ہر ہفتے یا ہر مہینے لیکچر دیں, جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی اس کے بارے میں بریف کریں, ہمارے ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کے بارے میں وہ گائیڈ کریں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, آنے والا وقت بلاول بھٹو زرداری کا ہے, آنے والا وقت آپ کا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری آپ کی آواز ہے. اگر آپ غریب کا ہے, پوری دنیا سے اس وقت جو فاشزم کا جو ایک پاپولرسٹ جو ہے, جو ایک جو سیاست شروع کی گئی ہے, جیسے ٹرمپ نے شروع کی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس نے نفرتیں بڑھا کے, اور وہ ایک طبقاتی اس نے ایک جو شروع کی ہے, اور وہ ایک وائٹ سپریمیسی کی بات کرتا ہے, یا جیسے نریندرا مودی نے
پاکستان میں اس میں انڈیا میں وہ جو ایک ہندوتا کی بات شروع کی ہے، اسی طرح عمران خان اور جو رجت پسند طاقتیں ہیں، جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں، انہوں نے بھی پاکستان میں ہر کسی کو، سیاست کو اور سیاستدانوں کو بدنام کر دیا ہے تاکہ ان کا جو ایک عوام کو متنفرت کیا جائے سیاسی پروسیس سے۔ آپ لوگ تمام نوجوانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں، پولیٹیکل سرگرمیوں میں حصہ لیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے افکار پڑھیں، آپ صرف سوشل میڈیا پہ تو بہت چھوٹی سی فیس بک اور اپنے آپ کو واٹس ایپ تک محدود نہ رکھیں، آپ آرٹیکل پڑھا کریں اخبار کے۔ اور یہ تمام کارکنوں کو بھی جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، یہ سینٹرل لیڈرشپ ایک سیکریٹریٹ پراپر بڑا اس کو اس کے دائرہ کار کو بڑا کر کے وہ ان کو عوام کی اور جو کارکنوں کی تربیت کرے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا یہ دوستوں سے جو میری بات چیت ہے، یہ جو یہ ایک ڈائلاگ ہے، کوئی یہ ایک ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ آن لائن ہیں اور بڑے 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 اچھے کامنٹس دے رہے ہیں۔ تو بہت بہت تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے میرا پروگرام دیکھا، اور پوری نفیسہ شاہ صاحبہ، صاحبزادہ افتخار صاحبہ، وسیم قرائی صاحب، اور تمام دوستوں کا جن کا پہلے میں نے نام لیا ہے، ان تمام دوستوں کا، اور اعتزاز جعفری صاحب کا اسپیشلی میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے یہ مجھے یہ موقع پلیٹ فارم کیا۔ انشاءاللہ ایسے ہی تمام دوستوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، تمام کارکنوں کو بھی وہ موقع دیں، اور سینئر لیڈرشپ کو بھی جو یہ موقع دیں، اور ان کو یہ ان سے کہیں کہ وہ آئیں اور کارکنوں سے مخاطب ہوں اور وہ ڈائلاگ کریں اور پالیسی بیان دیں۔ صرف ہمیں تنقید برائے تنقید یا وہ نہیں کرنی، تاکہ ہماری کارکنوں کی سیاسی تربیت ہو سکے۔ جی اے بھٹو، جی اے عوام، جی اے بلاول، جی اے بے نظیر، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تمام دوستوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔